دیکھیے دوستو، خدا کی سزائیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں، اللہ کی طرف سے ایسی سزائیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی۔ آئیے آج ان سزاؤں کے بارے میں جانتے ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ کسی شاگرد نے اپنے استاد سے کہا کہ ہم رات دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دیتا۔ استاد محترم نے جواب دیا، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی سزائیں دیتا ہے مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی سزائیں کیا ہوتی ہیں؟ سنو، مناجات الہی کی لذت سے محرومی۔ کیا رب سے مناجات کی لذت تم سے چھین نہیں لی گئی؟ جو اللہ سے تم دعائیں کرتے ہو ان دعاؤں میں اثر نہیں ہے، آپ کے دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف نہیں ہے، کیا یہ اللہ کی سزا نہیں ہے؟ قساوت قلبی، اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے؟ نیکیوں کی توفیق نہ ملنا، ایک بڑی سزا یہ بھی ہے کہ تمہیں نیکیوں کی توفیق بہت کم ملے، تمہیں کوئی ایسا چانس، کوئی ایسا موقع ہی نہ ملے کہ تم نیکیاں ہی نہ کر پاؤ۔ اس سے بڑی اور اللہ رب العزت کی سزا کیا ہوگی؟ تلاوت قرآن سے غفلت۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ دن کے دن گزر جاتے ہیں، مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں، سالوں کے سال گزر جاتے ہیں مگر قرآن کی تلاوت کی توفیق ہمیں نہیں ملتی؟ بلکہ کبھی کبھار قرآن کی آیات سنتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم یہ آیت سنتے ہیں مگر ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ بھی اللہ کی ایک سزا ہے۔ تہجد سے محرومی، لمبی لمبی راتیں گزر جاتی ہیں مگر کبھی تہجد کی توفیق نہیں ملتی، اور ہم راتوں میں آخری پہر میں راتوں کے ہم اٹھتے ہیں، کئی بار 3 بجے 4 بجے آنکھ کھل جاتی ہے ہماری، 1 بجے کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے، اور پوری رات ہمیں نیند نہیں آتی، پھر بھی ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ کیا یہ اللہ کی سزا نہیں ہے؟ نیکیوں کے موسم بہار آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، جیسے رمضان کے روزے، شوال کے روزے اور ذوالحجہ کے مبارک دن، مگر ان موسم میں کما حقہ عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ عبادت کو بوجھ محسوس کرنا۔ کیا تم عبادت کو بوجھ نہیں محسوس کرتے؟ کیا تمہیں نمازیں لمبی نہیں لگتی؟ کیا تمہیں نمازیں وقت کی بربادی نہیں لگتی؟ کیا اذانیں سن کر تمہیں مسجد کی طرف جانے کا دل کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ یہ بھی اللہ کی ایک سزا ہے۔ ذکر الہی سے لاپرواہی، کیا اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان خاموش نہیں رہتی؟ کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم لوگ۔ نفسانی خواہشات کے سامنے شکست، کیا نفسانی خواہشات کے سامنے خود کو کمزور محسوس نہیں کرتے ہم؟ دنیا کی محبت، کیا تم مال دولت اور منصب شہرت کی بلا وجہ لالچ میں مبتلا نہیں ہو؟ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ کبیرہ گناہوں کو، حرام کاریوں کو معمولی سمجھنا۔ کیا ایسا نہیں کہ تم بڑے بڑے گناہوں کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہو، جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، شادیوں میں باراتیں لے جانا، نکاح کے مولویوں کو پیسے دینا، دوسرے کی لڑکی کے گھر پہ جا کے بارات لے جانا، 500-600 باراتی پٹخ دینا اور وہاں پہ جا کے پھر کھانا کھانا؟ کیا یہ حرام نہیں ہے؟ لیکن اس کو جائز سمجھ رکھا ہے۔ کیا یہ اللہ کی سزا نہیں ہے؟ فضول کاموں میں مصروفیت، کیا ہم فالتو کاموں میں نہیں لگے رہتے؟ ہم پورا دن، پوری رات موبائل پر ریلز اسکرول کرتے رہتے ہیں، عجیب طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہوئے ہمارا دن گزر جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے، کوئی اچھی باتیں ہم نہیں سیکھ پاتے۔ آخرت سے غفلت، کیا تم نے آخرت کو بھلا کر دنیا کو اپنا سب سے بڑا مقصد نہیں بنا لیا؟ آج کتنے لوگ ہم میں سے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ واقعی آخرت قائم ہوگی؟ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان ہے آخرت پر، وہ بھی مضبوط والا؟ یہ ساری محرومیاں اور بے توفیقی بھی اللہ کی طرف سے عذاب اور سزائیں ہیں مگر تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت معمولی عذاب ہے جسے ہم اپنے مال، اولاد اور صحت میں محسوس کرتے ہیں، اور حقیقی عذاب اور سب سے خطرناک سزا وہ ہے جو دل کو ملتی ہے، یعنی کہ ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے، ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، ہمارا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے جو ہم حرام کاریوں کو، ہم غلط کاموں کو بھی ٹھیک سمجھنے لگتے ہیں۔ غلط کو غلط سمجھنا بھی ایک ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگو اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ دوستو، میرا نام ہے نورین ساحر اور میں نے دینی تعلیم مدرسہ الجامعۃ احمدیہ قنوج سے حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی سے اردو زبان میں ایم اے کیا۔ میرا سوشل میڈیا پر آنے کا مقصد اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے لیے آپ کی مدد اور آپ کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے
تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر اس معاشرے میں، اس سماج میں کچھ بدلاؤ لا سکیں۔